آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے سال 2019 میں ایک کتاب پبلش کی، دی لائف اینڈ دی لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین۔ اس کتاب کے چیپٹر نمبر 10 اور 12 میں مصنف جوناتھن فلپس ایک پراسرار سائے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان رات کی تنہائی میں بیٹھتا تو ایک سایہ اس کے پاس آتا اور اس سے بات کرتا۔ سلطان اسے دیکھتا نہیں تھا لیکن اس کی بات سنتا تھا۔ حطین کی جنگ میں اس سائے نے ہوا کا ایک زبردست گولا پیدا کیا کہ ریت اور گرد کے طوفان نے صلیبی فوج کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ جب سلطان بیت المقدس فتح کر چکا تو یہ سایہ رات کے وقت اس مقدس شہر کی دیواروں پر پہرا دیا کرتا تھا۔ اور سلطان کو حسن بن سبا کے فدائین اور عیسائیوں جیسے سخت دشمنوں نے مل کر درجنوں بار خفیہ طور پر قتل کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار یہ سایہ قاتل اور سلطان کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ یہ کوئی سایہ تھا، جن تھا، یا کوئی غیبی مدد، یا پھر محض ایک افسانہ؟ اس بارے میں تاریخ دان کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کے چند انتہائی اہم، بہادر، نڈر اور بے باک جرنیلوں میں سے ایک تھا، جس نے 16 سال کی مسلسل کوشش کے بعد یروشلم کو دوبارہ فتح کیا تھا۔ مشہور تاریخ دان بہاؤالدین شداد نے اپنی کتاب النوادر السلطانیہ میں لکھا ہے کہ سلطان کو کسی غیر مرئی مخلوق کی مدد حاصل تھی۔ ان کے ساتھ ایک سایہ تھا جو ہر ناممکن مہم کو بھی ممکن بنا دیتا تھا۔ اس خفیہ نہ نظر آنے والی طاقت نے سلطان کی جنگ حطین میں جو مدد کی وہ ناقابل یقین تھی، اور اس جنگ نے یروشلم کی فتح کو یقینی بنا دیا تھا۔ اس جنگ میں سلطان کے پاس 35,000 کا لشکر تھا، جبکہ صلیبیوں کے پاس 50,000 کی فوج تھی، جن میں زیادہ تر گھوڑ سوار تھے۔ صلیبیوں کی جنگی پوزیشن، ساز و سامان اور تعداد مسلمانوں سے بہت بہتر تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھے۔ لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی غیر مرئی طاقت مسلمانوں کی مدد کو آ پہنچی۔ میدان جنگ میں پانی کی قلت تھی، صحرائی ماحول تھا، نہ سایہ تھا نہ درخت، ہر طرف دھول اور ہوا اور گرد اور مٹی اڑ رہی تھی۔ جیسے ہی مسلمان فوج نے ایک جانب سے حملہ کیا تو دوسری طرف ہوا کا ایک زبردست بگولا پیدا ہو گیا، جو کہ گرد کے طوفان میں بدل گیا۔ صلیبی فوج اس گرد کے طوفان میں پھنس کر اپنی جنگی حکمت عملی اور ترتیب سے بھٹک گئی۔ اس غیر منظم فوج کو مسلمانوں نے جلد ہی قابو کر لیا، اور یوں ایک غیبی مدد کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ ایسی ہی غیر مرئی مدد کا دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سلطان بیت المقدس کو فتح کر چکا، لیکن رات کی تاریکی میں صلیبی حملے کا خطرہ برقرار تھا۔ ایسے میں یہ سایہ شہر کی دیواروں پر پہرا دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی صلیبی جاسوس شہر کی دیواروں کے قریب آتے، اس خوفناک مہیب سائے کو دیکھ کر بھاگ جاتے۔ سلطان صلاح الدین کو ایک طرف صلیبیوں کا سامنا تھا تو دوسری جانب حسن بن سبا کے خودکش فدائین حملہ آوروں سے بھی شدید خطرہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بس یہی ایک آدمی ہے، اگر اسے راستے سے ہٹا دیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کئی مرتبہ سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار یہ سایہ سلطان کو بچا لیتا۔ لیکن اگر غیر جانبدار تاریخ دانوں کی بات کی جائے تو وہ ان فتوحات کی وجہ سلطان کی بہادری، کمٹمنٹ، شاندار حکمت عملی، جاسوسی کے نیٹ ورک اور ایمان کی پختگی کو قرار دیتے ہیں۔ اکثر مورخین جیسے ابن کثیر وغیرہ سائے کو محض ایک افسانہ ہی قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جس قسم کی فتوحات سلطان صلاح الدین ایوبی نے حاصل کی ہیں اور جس طرح اس نے صلیبیوں کو شکست پر شکست دی ہے، اس وجہ سے وہ ایک مافوق الفطرت ہستی بن کر ابھرے ہیں۔